اور اس نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے متعلق خود اللہ کا اعلان ہے کہ نبی معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ نبی کی گھر والی کافر ہو سکتی ہے لیکن بے حیا نہیں ہو سکتی، نبی کی گھر والی فاحشہ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ اس نبی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جس نبی کے جسم کے اوپر یہ گندی اڑنے والی مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا میرا رب، جو اتنا پاک نبی ہے، اس کے گھر اور اس کے بستر میں رب ایسی گندی عورت کو کیسے بھیج سکتا ہے؟ جس طرح میرا رب پاک ہے اسی طرح اس رب کا نبی بھی پاک ہے اور اس نبی کی گھر والی بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے عائشہ کی پاک دامنی اور پاکیزگی اور طہارت کو دیکھنا ہو وہ میرے نبی کی پاک دامنی کو دیکھ لو۔ جس طرح میرا نبی پاک ہے اسی طرح میرا نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے۔ اور جو عائشہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، وہ تھوڑا اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کریں۔ وہ نبی کے گھر کے اوپر، نبی کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں۔ اور عائشہ کے ساتھ نکاح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ ان لوگوں کے کہنے پر نہیں کیا جو یہ الزام لگا رہے ہیں، نہ ان کے مشورے سے نکاح ہوا ہے، بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح عرش والے رب نے خود کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نکاح سے پہلے اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی، فرمایا میرے محبوب یہ دیکھ لو، میں یہ عورت آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی۔ تو جو اللہ کی پسند ہو، نبی کی پسند ہو، بزرگوں ہم جو ہے نا اب کل کی بات کو نہیں جانتے کہ کل کیا ہونے والا ہے، ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے، لیکن میرا رب تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میرا رب وہ بھی جانتا ہے، انسان کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جب نبی کے ساتھ نکاح اللہ نے کیا ہے، اگر ہم کہیں کہ عائشہ ٹھیک نہیں تھی تو یہ تو اللہ کے اوپر الزام اور بہتان ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں لگتا، نہیں اللہ کو پسند، اللہ نے ایسے ہی پسند کر لیا تھا، نہیں میرا رب نے چن چن کے میرے نبی کو خاندان اور گھر والے عطا کیے ہیں، ایسے گھر والے اور ایسے خاندان اور ایسے صحابہ عطا فرمائے ہیں جن کی مثال دنیا دے بھی نہیں سکتی۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین، اللہ نے قانون بنایا ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک ہو اور اس کی گھر والی پلیت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنائی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کے گھر والوں کے ساتھ، ماں بہن بیٹی کے ساتھ بے حیائی کرتا ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو ایسے سمجھیں کہ جو خود بے حیائی کر رہا ہے وہ اپنے گھر کی طرف لوگوں کو راستے دکھلا رہا ہے، سمجھیں کہ وہ اس کے گھر والے بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ جو میرا نبی پاک ہے، مکے کے لوگ کہتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں جو ہم نے حیا دیکھی ہے وہ مکے کی کنواری عورتوں میں بھی حیا نہیں تھی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا پاک نبی ہو، ہاں جی، اتنا پاکیزہ نبی ہو، مطہر نبی ہو، جو لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آیا ہو، اس کا گھر کیسے پلیت ہو سکتا ہے؟ جو ایسے سمجھیں نبی علیہ السلام کے گھر والی ام عائشہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، وہ حقیقت میں نبی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور جو نبی پر الزام لگا رہے ہیں وہ خدا کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور ستری اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جوڑ سب کے بنائے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، جن کے اوپر یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، ان کو ذہن میں یہ
بات ہونی چاہیے کہ یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے، تہمتوں سے اور ایک بہتانوں سے، مما یقولون، ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے تو مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے ان کے سب کچھ معاف کر دیا گناہوں کو، و رزق کریم، اور عزت والی روزی ہے، رزق ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت میں عزت والے گھر اور عزت والے کھانے عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کے گھرانے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، بلکہ جو نبی کے گھرانے کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک کرے وہ تو انسان مسلمان ہی نہیں ہے، دائرہ اسلام سے بھی باہر ہے۔ جیسا کہ آج کل ایک فرقہ ہے، ٹولہ ہے، گروہ ہے، جو نبی کے گھرانے کے اوپر یقین نہیں رکھتا، نبی کے گھرانے کو برا بھلا کہتا ہے، کہتے ہیں نبی تو پاک تھا لیکن اس کی گھر والیاں پاک نہیں تھی، جن کو آج کل شیعہ کہتے ہو، جعفری کہتے ہو۔ ہاں جی، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے گھرانے کو ٹھیک نہیں سمجھتے، نہ نبی کے گھرانے کو ٹھیک سمجھتے ہیں، نہ نبی کے یارانے کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کا گھرانے والے بھی سارے ٹھیک نہیں تھے، اور نبی کے ہاں جی صحابہ اور نبی کے یار بھی ٹھیک نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں نبی کے گھر والے بھی اللہ نے بنائے ہیں، اور نبی کے یار بھی رب نے بنائے ہیں۔ جو نبی کے گھر اور یار کے اوپر شک کرتا ہے، ایسے سمجھو وہ نبی کے اوپر اور خدا کے اوپر شک کر رہا ہے۔ جو اللہ اور اس کے نبی کے اوپر شک کرے وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔